اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تربیت اولاد کے حوالے سے لیسن نمبر 118 ہے، اور جو سلسلہ گفتگو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار کے متعلق چل رہی ہے، اس کا یہ سیشن ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امام کا انتظار اور امام کی محبت انسان کے اندر کیسے ہونی چاہیے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا، یہ بتاؤ اللہ کے نزدیک کون سا عمل ہے جو سب سے پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے؟ کسی صحابی نے کہا نماز۔ رسول اللہ نے کہا اور کسی نے کہا کہ روزہ۔ رسول اللہ نے کہا اوکے، اور کسی نے کہا کہ حج۔ رسول اللہ نے کہا اور کسی نے کہا لوگوں سے اچھے سے ملنا۔ رسول اللہ نے کہا اور کسی نے کہا مہمان نوازی کرنا، مہمان کا احترام کرنا۔ اب ایک ایک نیکی لوگ گناتے گئے، کوئی صدقہ بتایا، کسی نے کہا جہاد کرنا، کسی نے کہا یہ عمل کرنا، کسی نے کہا وہ عمل کرنا۔ رسول اللہ سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو کہا انتظار فرج، امام کا انتظار، زمانے کے امام کا انتظار کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کو یہ عمل کتنا زیادہ پسند ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کرتے ہیں۔ بچپن سے ہمارے کان برابر یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تب یہ ساری جو لیٹسٹ چیزیں سب ختم ہو جائے گی، یہ گاڑیاں ختم ہو جائے گی، یہ الیکٹریسٹی ختم ہو جائے گی، پھر پرانا زمانہ آ جائے گا، پھر وہی تلوار اور گھوڑا وہی سب چلے گا، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بیٹھے رہو۔ یہ چیز ہمیں پیچھے لے کے چلی جاتی ہے۔ اب زمانہ کیسا آئے گا بحث اس کی نہیں ہے۔ جس زمانے میں آپ ہیں اپنے آپ کو بیسٹ بنا کے رکھیے، اپنے نالج کو اپنا ایکوپمنٹ بنا لیجئے۔ علم آپ کا ایسا ہونا چاہیے، آپ میں ہنر ہونا چاہیے، آپ میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، تب ہم اپنے آپ کو صحیح امام کا چاہنے والا کہہ سکتے ہیں۔ اور انتظار بھی کیسا ہونا چاہیے؟ مثلاً اگر آپ کا ایک بیٹا ہو، وہ آپ سے بہت دور کسی فارن کنٹری میں جو ہے نا پڑھائی کے لیے چلا گیا ہو، 2-3 سال نہ آپ اس کے پاس جا سکے نہ وہ آپ کے پاس آ سکا، بیٹا بھی ایک ہی تھا، بہت زیادہ آپ کو محبت تھی اس سے۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ وہ بس آنے والا ہے اور وہ کل پہنچ رہا ہے۔ اب بتائیے آپ کیسے انتظار کریں گے؟ آپ بیٹھ کے پہلے سوچیں گے میرے بیٹے کو کون کون سی چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، کھانے میں وہ کیا پسند کرتا ہے، رہنے میں وہ کیسا رہنا پسند کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس وقت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ چاہیں گے کہ اس کا کمرہ بہترین سے بہترین بنا کے رکھا جائے، اس میں اس کے ٹیسٹ کی ہر چیز موجود ہونا چاہیے۔ اب کھانے میں اس کو جو پسند ہے ہر وہ چیز پکا کے رکھیں گے، پتہ نہیں وہ آ کے ناشتہ کرنا چاہے، پتہ نہیں وہ آ کے کھانا کھانا چاہے، پتہ نہیں وہ آ کے فوراً آرام کرنا چاہے۔ آرام کا بھی آپ نے انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا، ناشتے کا انتظام کر دیا، اس کو انتظار کہتے ہیں، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ انتظار کا مطلب گوتم بدھ بن کے بیٹھ جانا نہیں ہے، ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم بے چین ہیں ان کے آنے کے لیے۔ جناب
عیسیٰ اپنے حوارین سے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے ہادی کا ایسے انتظار کرو جیسے تمہیں پتا ہو کہ رات کو تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑنے والا ہے تو تم کیسے رہو گے، اور تم کہیں اسکیپ بھی نہیں کر سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے، تمہیں فیس کرنا ہے ان ڈاکوؤں کو، تو کیسے انتظار رہے گا ڈاکوؤں کا؟ سو کے نہیں، جاگ کے، اٹینٹیو ہو کے، ہر طرح سے اپنے آپ کو اکوپ کر کے آپ انتظار کریں گے، آنے دو ڈاکوؤں کو، دیکھا جائے گا۔ تو اس انتظار کے ساتھ تیاری ہونا چاہیے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے انتظار میں تیاریاں کیا ہیں۔ اگر ہمارا انتظار صرف زبانی انتظار ہے اور تیاری نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ آغا سیستانی کے والد صاحب جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ انہوں نے امام سے ملاقات کے لیے ایک عمل کیا، 40 مختلف مسجدوں میں 40 شب جمعہ جا کے زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ انہوں نے پڑھا۔ وہ کہتے جب عمل مکمل ہوا تو میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک کھڑکی سے نور سا آنے لگا، تو میں دوڑ کے گیا اور اس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا جس میں امام زمانہ شرکت فرما ہے، تو امام موجود ہے، ساتھ میں چل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جلدی سے امام کے قریب پہنچا، تو امام نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے 40 جمعرات زیارتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 40 مسجدوں میں، بلکہ ایسے بن جاؤ جیسے صاحب جنازہ، تو میں خود چل کے تمہاری ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ کہ سرکار یہ صاحب جنازہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں عورت ہے۔ کہا کون سا عمل کرتی تھی؟ کہا جب یہاں کے بادشاہ نے پردے پہ پابندی لگا دی تو اس عورت نے اپنے آپ کو 7 سال تک گھر کے اندر قید کر رکھا، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا کہ میری بے پردگی نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں انتظار۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسے انتظار کرو کہ میں خود تم سے ملنے کا متمنی ہوں اور میں تمہارے پاس چلا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے آغا مرشی نجفی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ میں 10ویں امام اور 11ویں امام کے حرم کو جاؤں اور جا کے وہاں پہ جو ہے نا زیارت کروں، یعنی سامرہ کی زیارت کے لیے نکل رہے تھے۔ اب راستے میں وہ زمانہ ایسا تھا جو گاڑیوں کی بھی سہولت نہیں تھی، پیدل جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، ڈیزرٹ میں پہنچ گئے، حیران پریشان، کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی، اس پہ پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ تو پھر میں جب کوئی چارہ نہیں تھا تو پھر میں نے امام کو پکارنا شروع کیا، تو امام تشریف لائے۔ کہا مرشد نجفی گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس راستے پہ نکل جاؤ، تمہیں قافلہ مل جائے گا، اس کے ساتھ چلے جانا، تمہیں زیارتیں بھی مل جائے گی۔ کہا کہ سرکار مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ کہ اگر نصیحت چاہتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ باتوں کو میرے چاہنے والوں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلی تاکید یہ کی کہ قرآن کی تلاوت کیا کرنا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا حصہ لے لے قرآن کا، کہ مجھے پڑھنا ہے، تلاوت کو مس نہیں کرنا ہے۔ دوسری تاکید یہ کی کہ نماز شب کبھی چھوڑنا مت۔ نماز شب مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے دل کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے نماز شب سے، کہ نماز شب نہ چھوڑنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زیارت عاشورہ اور ائمہ طاہرین کی مقامات مقدسہ کی زیارت کو نہ چھوڑنا، جب ہو تب جایا کرنا زیارتوں کو، نہیں جا سکتے تو گھر پہ زیارت وارثہ پڑھا کرنا، زیارت عاشورہ پڑھا کرنا، زیارت آل یاسین پڑھا کرنا، اور زیارت جامعہ پڑھا کرنا۔
پھر اس کے بعد کہا کہ میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ اپنے والدین کا احترام کرے اور سادات کا احترام کرے. لیکن آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ سادات کا بھی احترام ختم ہو گیا ہے کہ سادات کا احترام کرے اور کوئی حرام کام نہ کرے اور واجبات کو ترک نہ کرے. یہ پیغام امام کا ہے. ان اعمال کے ساتھ پھر دعا مانگنا کہ پروردگار مجھے امام سے ملا دے، میرے امام کی ملاقات مجھ سے ہو جائے. کتنی مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا تو کرتے ہیں کہ امام آ جائے، امام آ جائے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے میری ملاقات امام سے ہو جائے، مجھے وہ موقع مل جائے کہ میں امام کے ہاتھوں کو چوموں، میں ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں. لہٰذا ان تاکیدوں کو جو امام نے کی ہیں اسے اپنائیے. پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ امام کے کیسے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو بھی مقروض حال ہیں پروردگار ان کے قرض داریوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور کرونا وائرس سے جو پریشانیوں میں مومنین مبتلا ہے پروردگار ان ساری پریشانی کو دور فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کا چاہنے والا بنا دے اور ان میں شمار فرما. بحق زہرا و بیہا بالہا بنوا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ.